السلام علیکم، کیسے ہو کی فیملی؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنا بچے بہت خوش ہیں۔ اور ماشاء اللہ آج ہم جا رہے ہیں زیارت پہ، تو زیارت پہ جا رہے ہیں آج ہم۔ جھنڈا دیکھو پنی کا۔ تو اب ہم جا رہے ہیں زیارت پہ، بھی دکھائیں گے آپ کو کہاں کہاں جا رہے ہیں زیارت۔ وہ صبح اٹھو آواز ہی نہیں نکلتی ہے، تو ہم صبح 3 بجے اٹھے تھے، 3:30 بجے، کیونکہ بھاگم بھاگ ہوتی ہے تو میں نہیں دکھا پائی صبح کا تہجد کا بلاگ آپ کو، کیونکہ بس جلدی موبائل میں گھر ہی چھوڑ گئی تھی، کیونکہ پھر تہجد میں پڑھانا بہت زیادہ ہوتا ہے، پڑھنا بہت ہوتا ہے نماز وغیرہ میں، تو ٹائم نہیں ملا مجھے۔ تو ابھی ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کی برقع اتنے پیارے لگ رہے ہیں، تو بس ہماری وہ کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں آگے بھی ہے سمیر، سب میں دو ریال ہے۔ رات کو بھی دکھایا تھا میں نے بلاگ، یہ رہا بس، یہ بھی ہماری بس ہماری زیارت پہ نہیں جا رہے ہیں۔ دادی بھی بیٹھی ہوئی ہے ہمارے پاس، یہ فیروز سے۔ ہے آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ کے ساتھ میں ایز اے گائیڈ جا رہا ہوں، تو چند گھنٹے آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا، تو چند گھنٹے آپ نے یہ آواز برداشت کرنی ہے۔ تو میری انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی زیارتوں کے حوالے سے۔ ہم سب ساتھی ہیں، ہمارا قافلہ زیارات کے حوالے سے جا رہا ہے، تو میری آپ سے دنیاوی گفتگو نہیں ہوگی۔ تو آپ سب ساتھیوں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ دنیاوی معاملات سے اور دنیاوی گفتگو سے جو ہے وہ پرہیز رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا نیک مقصد ہے نا کہ اگر اس میں دنیا داری کا مقصد شامل کریں گے تو نیک مقصد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں انشاءاللہ اپنی پوری عقل مقتول کوشش کروں گا کہ مدینہ شریف کی جو چھوٹی بڑی زیارات ہیں وہ ہماری سب زیارات ہو، باقی انشاءاللہ اس کے حوالے سے میرے ناقص علم میں جو بات ہوگی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ضرورت کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب جو میرے علم میں بات ہے وہ میں نے آپ کو بتانی ہے، ماشاءاللہ سے صاحب علم لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر میں کہیں سے غلط ہوں تو اب میری رہنمائی بھی جو ہے وہ آپ ضرور کریں۔ تو ابھی میرے ساتھ سبھی حاجی سے بات مل کے بآواز بلند جو ہے وہ دعائے سفر پڑھیں، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا سخر لنا ھذا ھذا وما كنا وما كنا له مقرنین وإنا وإنا إلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون۔ بسم اللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة الا باللہ إلا بالله العلی العظیم۔ العلی العظیم۔ تو ایسا انشاءاللہ پڑھ لیتا ہے تو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو ابھی ماشاءاللہ سے ہمارا سارا قافلہ جو ہے یہ اللہ کی پناہ میں جائے گا، اللہ کی پناہ میں آئے گا، تو ہمیں کسی قسم کا خطرہ جو ہے وہ لاحق جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو باقی ہمارا قافلہ مدینہ شریف کی مقدس زیارت کی طرف جو ہے وہ روان ہوا ہے، لیکن ابھی آپ کے سامنے ہی دکھ رہا ہے کہ خندق، غزوہ خندق آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا یہ تیسرا بڑا غزوہ جو سن 5 ہجری میں لڑا گیا تھا۔ تو غزوہ خندق جو ہے سب اس کے 4 نام ہیں، ٹھیک ہے؟ غزوہ خندق، غزوہ احزاب، میدان فتح اور صفا مساجد۔ سن 5 ہجری میں لڑے جانے والا یہ اسلام کا تیسرا بڑا غزوہ۔ تو اس غزوہ میں کفار کا جو لشکر تھا اس کی تعداد تھی 10,000، اور صحابہ اکرام کا جو لشکر تھا اس کی تعداد تھی 3,000۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی نا کہ کفار ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں اور 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور اجتماعی مشورہ فرمایا۔ تو ایسا ہمارے حضور کو تو کسی کے مشورے کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ حضور جو بھی کام کرتے تھے نا وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، لیکن جو مشورہ فرمایا وہ ہم امت کے لیے ایک سبق تھا کہ جب ہم پہ کوئی مشکل آن پڑے تو آپس میں مل بیٹھ کے صلاح مشورہ کیا کریں۔ تو جب اجتماعی مشورہ فرمایا سبھی صحابہ اکرام نے اپنی اپنی رائے دی، تو اب صحابہ اکرام میں سب سے لمبی طویل عمر تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہمارے ابا و اجداد جب کیسر و کسرا میں جنگیں لڑتے تھے تو جو ہمارا علاقہ ہوتا تھا نا اس
کو محفوظ کرنے کے لیے نا ہم اپنے علاقے کے گرد و نواح میں خندق کھود دیتے تھے, گڑھا کھود دیتے تھے, اس میں پانی چھوڑ دیتے تھے. تو دشمن جو تھا اس خندق کو, اس گڑھے کو عبور نہیں کر پاتا تھا, وہیں سے تھک ہار کر لوٹ جاتا. اب یہ جو مشورہ تھا, یہ جو رائے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی, تو صحابہ اکرام کو حکم فرمایا خندق کھودنے کا. تو بھائی صاحب خندق کھودنے میں جتنا صحابہ اکرام نے حصہ لیا, اتنا حصہ ہمارے حضور نے بھی لیا. اب آج سے 1400 سال پہلے جدید آزار نہیں تھے, جدید مشینری نہیں تھی. جو خندق کھودی گئی تھی نا, ہاتھوں کے ساتھ خندق کو کھودا گیا تھا. تو بھائی صاحب 21 دنوں میں, مفسرین لکھتے ہیں کہ 21 دنوں میں خندق کی کھدائی کو مکمل کیا گیا. اب یہ جو خندق کھودی گئی تھی نا, یہ 2.5 سے 3 کلومیٹر کی خندق لمبی تھی, 5 سے 7 گز جو ہے یہ خندق چوڑی تھی, اور 3 سے 4 گز جو ہے یہ خندق گہری تھی. ٹھیک ہے. تو غزوہ خندق جو ہے یہ تیروں کے ساتھ لڑے جانے والا غزوہ تھا. یہ کم سے کم 24 دن اور زیادہ سے زیادہ 30 دن, 1 ماہ تک یہ غزوہ جو ہے وہ جاری رہا. تو یوں اختیار فرمائی کہ صحابہ اکرام کا لشکر کم تھا نا, 3000 کی تعداد تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی اختیار فرمائی کہ 7 مختلف جگہوں پر صحابہ اکرام کے خیمے لگا دیے, مورچے لگا دیے, اور صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ سبھی صحابہ اکرام اپنے اپنے خیموں میں, اپنے اپنے مورچوں میں نمازیں ادا کریں. اب جنگ کے دوران جہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا, صحابہ اکرام کے خیمے تھے, تو ان خیموں کو محفوظ کرنے کے لیے نا سعودی حکومت سے پہلے یہاں پہ ترکی دور حکومت تھا, سلطنت عثمانیہ تھی. تو انہوں نے ان خیموں کو, ان مورچوں کو محفوظ کرنے کے لیے نا وہاں پر 7 چھوٹی چھوٹی مساجد کو تعمیر کر دیا کہ آنے والے وقتوں میں ان کی جو ہے وہ نشاندہی جو ہے وہ باقی رہے. تو سبا بولتے ہیں 7 کے مجموعے کو. پہلے وہاں پر 7 مساجد تھی, 2 مساجد کو عرب حکومت نے شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی ہے. ٹھیک ہے. 5 چھوٹی چھوٹی مساجد جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے. تو انشاءاللہ ہم کچھ ہی دیر میں مقام خندق پر جو ہے وہاں پر پہنچیں گے. تو انشاءاللہ ہم کچھ ہی دیر میں خندق والے مقام پر جو ہے وہاں پر پہنچیں گے. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ غزوہ خندق ہے اس کے پیچھے ہم ایک بڑا پہاڑ دیکھیں گے, جبل صلا. جبل صلا کا وہ تاریخی پہاڑ ہے. تو انشاءاللہ جب ہم پہاڑ قریب سے دیکھیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پہاڑ کے اوپر آپ کو ہریالی دکھائی دے گی, سبزہ دکھائی دے گا. آپ میں سے بہت سے حاجی صاحبان یہاں پر پہلے آ چکی ہیں, پہلے آپ نے سبزہ نہیں دیکھا ہوگا, لیکن ابھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہاں پر سبزہ ہے. تو یہ صاحب علم لوگ جو ہیں یہ قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں کہ یہاں اہل عرب میں بہت زیادہ ہریالی ہوگی, بہت زیادہ جو ہے وہ سبزہ ہو جائے گا. آپ نے دیکھنا ہے وہاں پہ چل کے. تو باقی ازیاب اس غزوہ کے حوالے سے بہت سے بے شمار واقعات ہیں جو رونما ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ایک واقعہ مختصر سا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھوک کی شدت ہے اور میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے. اب ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اپنا چاک مبارک اٹھایا, کرتا مبارک اٹھایا, دکھایا کہ میں نے 2 باندھ رکھے ہیں. بعض راوی لکھتے ہیں کہ 3 باندھ رکھے تھے. اب حضور کے گیت ایک صحابہ کھڑے تھے, ان کا نام تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں, تو ان کا گھر قریب ہی تھا. تو وہ وہاں سے دوڑے دوڑے اپنے گھر میں گئے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا کچھ ہے. اہلیہ فرماتی ہیں کہ 2.25 سیر جو کا آٹا ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو حکم فرماتے ہیں کہ تم کھانا تیار کرو. جب کھانا تیار ہو جاتا ہے, کھانا کتنا تھا, 4 سے 5 بندوں کا کھانا تھا. تو جب وہ کھانا تیار ہو جاتا ہے تو حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں, کان میں جا کے سرگوشی کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے گھر میں 2 سے 4-5 بندوں کا کھانا موجود ہے, تو آپ رات کا کھانا میرے گھر میں کھائیں. تو حضور نے دعوت قبول فرما لی. اب حضور جہاں پر بھی رہتے تھے صحابہ کا جھرمٹ وہی رہتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ اکرام کو دعوت دی تھی کہ آج ہمارا رات کا کھانا جابر کے گھر. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ میرے گھر میں تو صرف 4 سے 5 یا 6 بندوں کا کھانا ہوگا, تو کھانا کہاں سے پورا ہوگا. تو وہ پریشانی کے عالم میں گھر جاتے ہیں تو ان کی اہلیہ وجہ پوچھتی ہیں, وہ سارا ماجرا بیان کر دیتے ہیں. تو ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے, کھانا جانے, پریشانی والی تو اس میں کوئی بات نہیں. تو جب رات کے وقت حضرت
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के मरा जो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ ले गए, तो हजरत जाबिर से फरमाया कि जाबिर वो खाना किधर है, वो हंडिया किधर है। तो हजरत जाबिर वो खाना लेकर गए, वो हंडिया लेकर गए। तो उस खाने के अंदर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाफे देन शामिल किया और अपने दस्ते मुबारक से खाना जो है वो तकसीम करना शुरू किया। तो भाई सब कमोबेश 1500 सहाबा इकराम का लश्कर था, तो जिन्होंने वो पेट भर के खाना खाया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जितना कबीला था सब कबीले वालों ने खाना खाया और जितने लोग पड़ोस में थे उनमें भी वो खाना तकसीम हुआ। तो अब हज़रत जाबिर परेशान के खाना तो सिर्फ 5 या 6 बंदों का था या 8 बंदों का था, खाना कहाँ से आ रहा है। तो हज़रत जाबिर ने वो खाना देख लिया, जैसा उन्होंने खाना तैयार किया वैसे का वैसा ही था। तो बाद में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर तुमने बहुत जल्दी की, अगर तुम ये खाना ना देखते तो ये खाना क़यामत वाले दिन तक जो है वो जारी रहता। ये खाना अल्लाह ताला हमें जन्नत से जो है वो अता फरमा रही थी कि बस चल रही है अभी हमारी। अब मस्जिद बिलाल रहीम। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब हमारी गाड़ी मेन रोड पे आ गई, हमारा काफिला इंशाल्लाह भी रवाना है। तो ग़ज़वा खंदक, तो इसका मैंने बताया है कि 4 नाम मैंने बताए हैं, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा अहज़ाब, मैदान फतह और सबा मसाजिद, 4 नाम है, ठीक है। तो इस ग़ज़वा के हवाले से बहुत से बेशुमार वाक़यात थे, मैंने आपको एक वाक़या जो है वो मैंने आपको सुनाया है, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह एक वाक़या और मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, वो इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा। तो भाई सब ग़ज़वा खंदक, जो खंदक खोदी गई थी ना, खंदक को अबूर करने वाले बाद रावी लिखती हैं कि 2 बंदे थे, बाद रावी लिखती हैं 5 बंदे थे। एक वाक़या मैंने पहले अर्ज किया कि मुख्तलिफ रावी इसको अपने अंदाज में रवायत करते हैं, ठीक है। तो एक अबू जहल का बेटा था, उसका नाम था अकरमा बिन अबू जहल, और एक अरब का बड़ा नामी गिरामी पहलवान था, उसका नाम था अमर बिन अब्देवद। तो ये जो अमर बिन अब्देवद था ना, ये अरब का इतना नामी गिरामी पहलवान था कि ये अकेला बंदा 500 से 1000 की लश्कर का ये अकेला बंदा मुकाबला करता। इसका घोड़ा भी बड़ा ताकतवर था। तो अकरमा बिन अबू जहल जो था और अमर बिन अब्देवद ने खंदक को अबूर किया अपने घोड़े समेत। और जब ये सहाबा इकराम के खेमे में पहुंचा तो उसने क्या किया, जो अपना घोड़ा था उसकी चारों टांगों को इसने चलकर काट दिया। तो इसकी वैसे ही बड़ी ताक बैठी हुई थी कि मुसलमानों के दिलों में मेरा और वहशत जो है वो फैल जाए तो कोई मेरे मुकाबले के लिए ना आए। तो इसने जब घोड़े की टांगों को काटा और उसने चल के सदा लगाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके लश्कर में से कोई ऐसा बंदा जो मेरा मुकाबला करे। अब जो सहाबा इकराम का लश्कर 3000 का था, तो कोई सहाबा ना खड़े हुए। तो अल्लाह के शेर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खड़े हुए, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे हुक्म फरमाएं कि मैं इसका मुकाबला करूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली सब्र कर। अमर बिन अब्देवद जो था उसने फिर दूसरी दफा सदा लगाई कि कोई है ऐसा बंदा जो मेरा मुकाबला करे। फिर हजरत अली खड़े हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी दफा भी हुजूर ने फरमाया कि अली सब्र कर, रुक जा। जब उसने तीसरी दफा ललकारा ना, तो कोई मुसलमानों के लश्कर में कोई ऐसा मर्द नहीं जो मेरा मुकाबला करे। तो तीसरी दफा भी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी खड़े हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है अली, तुम इसका मुकाबला करो। तो जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब रवाना फरमाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सैफुल्लाह तलवार अता फरमाई, ठीक है, और काली कमली अता फरमाई और फरमाया कि आज कुल कुफ्र के मुकाबले में कुल ईमान का ईमान जा रहा है। और ये फरमाया कि अली, इससे पहले इस्लाम की दावत देना, अगर ये इस्लाम पे आ जाए तो उसके साथ जंग नहीं करना, अगर ये इस्लाम पे ना आए तो फिर इसके बाद जंग करना। पुराने वक्तों में सब ये होता था कि 2 बंदे अब जंग लड़ते और अपना हसब नसब बयान की। उमर बिन अब्देवद ने अपना बयान किया, तो अली इब्न अबी तालिब अपना हसब नसब बयान किया और उसको दावत हक दी कि तुम ये कुफ्र वाली जिंदगी छोड़ दो, ईमान पे आ जाओ, मैं तुम्हें माफ फरमा दूंगा। लेकिन उसको अपनी जान पे मान था, बड़ा गरूर था। वो कहने लगा, मैं तो आज मुसलमानों को निस्तो नबूद करने आया हूँ, तू मेरे साथ जंग कर, मुझ पे वार कर। तो फरमाया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि ये इस्लाम का मुसलमान का शेवा नहीं कि किसी पर पहल करे, पहल तुम करो। तो अब उसने पहल की, उसने 3 वार किए, तो तीनों वार अल्लाह के शेर ने काट किए। तो जब अल्लाह के शेर ने
2 کو تو عرب حکومت نے شہید کر دیا ہے. 5 مرجوں کی نشاندہی کے لیے وہاں پر نا چھوٹی چھوٹی مساجد بنائی گئی ہیں. ابھی وہ 5 جو ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں. تو سب سے پہلے جو سب سے متبرک ہے وہ ہے مسجد فتح، جہاں پہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور جنگ کی نگرانی فرمایا کرتے تھے. تو مسجد فتح کے ساتھ ہی نیچے ایک مسجد آئے گی، مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا. لیکن اس مسجد کا جو چھت ہے نا وہ یلو کلر کا ہوگا، جیسے قبر ہوتی ہے نا، قبر نما اس کا چھت ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک بڑی مسجد ہم دیکھیں گے سفید کلر کی، جامع الخندق. وہاں پر 2 مساجد تھی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان بن عفان. تو ان کو شہید کر کے عرب حکومت نے ایک بڑی مسجد بنا دیا، اس کا نام جامع الخندق رکھ دیا. باقی ایک مسجد ہے مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے برابر میں نہ جائے وہ سیڑھیاں جا رہی ہیں. اور پہاڑ کے ایک کارنر پر ہم ایک ایسی مسجد دیکھیں گے جس کے برابر میں نا لوہے کے جنگلے لگے ہوئے ہیں نا چھوٹے، اور چھوٹی چھوٹی اس کی دیوار ہے، اس کے اوپر چھت نہیں ہے. وہاں پہ خیمہ تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضور کی بیٹی خاتون جنت، وہاں پہ عورتوں کی نمائندگی وہ فرما رہی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی سب 5 خیموں کی 5 مورچوں کی نشاندہی جو ہے وہ ابھی تک ہے. اور 2 کو عرب حکومت نے شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دیا، اس کا نام جامع الخندق رکھ دیا. تو انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد 1 یا 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں پہ ساری خندق کھودی گئی تھی. یہ سارا خندق والا مقام ہے. ہاں یہاں پر یہ روڈ یہ ہرے رنگ کی کے پاس آ گیا نا ہمارے الٹے ہاتھ پہ، یہ جو روڈ ہے، اور جو الٹے ہاتھ پہ جو سامنے محلہ ہے نا، یہاں سامنے کفار کا خیمہ تھا، کفار کے لشکر تھا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہماری گاڑی چل رہی ہے نا اس طرف، یہاں پہ صحابہ کرام کے خیمے تھے. تو یہ جو درمیان والا روڈ ہے یہاں پہ ساری جو ہے وہ خندق کھودی گئی تھی. ٹھیک ہے. ابھی ہم انشاءاللہ نیچے اتریں گے 5-7 منٹ کے لیے. ٹھیک ہے.